میاں بیوی کے 3 ایسے کام کہ جن کو کرنے سے گھر میں غربت آتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، میاں بیوی کے 3 ایسے کام ہیں جن کو کرنے سے گھر میں غربت آتی ہے، گھر میں پریشانیاں آتی ہیں۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان 3 کاموں کو کبھی نہ کرو، کیونکہ 3 کام گھر میں کیے جائیں گے وہ گھر غربت کے سمندر میں ڈوب جائے گا۔ پریشانی اور مصیبتیں اس گھر کا مقدر بن جائیں گی کہ 3 کام کون سے ہیں جن کے کرنے سے انسان غریب ہو جاتا ہے، انسان مصیبتوں اور پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اور گھر جہنم جیسا بن جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو 3 کاموں کے بارے میں مکمل تفصیل سے بتاؤں گی اور آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حکایت بھی بتاؤں گی جس میں ان 3 کاموں سے منع فرمایا گیا ہے۔ ویڈیو انتہائی اہمیت کی حامل ہے، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ دوستو، ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، چلیں آپ کو بغیر کسی تاخیر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حکایت بتاتے ہیں جس میں ان 3 کاموں سے خبردار کیا گیا۔ کہتے ہیں ایک شخص بڑی دور سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھنے آتا تھا۔ اچانک سے وہ شخص غائب ہو گیا، پتہ نہیں چلا کہاں گیا۔ پھر کچھ عرصے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لمبے سفر پر گئے اور وہ سفر سے واپسی پر آپ نے ایک دیوار دیکھی جو ٹوٹی ہوئی تھی اور آپ چونکہ تھکے ہوئے تھے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حوالے سے نیچے اترے اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے تاکہ تھوڑا آرام کر لیں۔ ابھی آپ اس دیوار کے ساتھ بیٹھے ہی تھے کہ دیوار کے پیچھے سے ایک عورت کی رونے کی آواز آئی۔ عورت روئی جا رہی تھی اور اس کا شوہر اس کو مار رہا تھا، ڈانٹ رہا تھا، ساتھ گالیاں بھی دے رہا تھا اور تانے بھی دے رہا تھا۔ جب سے تو میرے گھر میں آئی تب سے غریب ہو گیا ہوں، منحوس ہے، تو بدبخت ہے، تو اپنے ساتھ تنگی اور پریشانیوں کو لے کر آئی ہے، تو میری ٹینشن ہے۔ یہ کہتا جا رہا تھا اور اس کو مارتا جا رہا تھا۔ وہ بیوی روئے جا رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو آپ اٹھے اور گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب دروازہ کھٹکھٹانے پر وہ شخص باہر آیا تو پتہ چلا کہ یہ وہی شخص ہے جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھتا تھا اور پھر اچانک سے غائب ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اپنی بیوی کو بھی بلاؤ، اب دونوں آپ کے سامنے کھڑے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ بتا تو بیوی کو کیوں رلا رہا ہے، کیوں تڑپا رہا ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا، یا علی، عورت جب سے میرے گھر میں آئی ہے اس نے غربت پیدا کر دی ہے۔ عورتیں بچے پیدا کرتی ہیں، بچیاں پیدا کرتی ہیں، گھر میں رحمتیں آتی ہیں۔ اس نے میرے لیے پریشانیاں پیدا کی ہیں، اس لیے میرے زوال پیدا کرنے کی بجائے میرے لیے غربت اس نے پیدا کی ہے۔ جب سے یہ آئی ہے رزق کے سارے دروازے بند ہو گئے ہیں، میں غریب ہو گیا ہوں۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بیوی سے پوچھا، ایک بات بتاؤ کہ یہ شخص کب سے تجھے ڈانٹنے لگا ہے، کب سے تجھے مارنے لگا ہے؟ عورت رونے لگی اور کہنے لگی، یا علی، جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں جہنم میں آ گئی ہوں۔ جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں میرا یہ شوہر مجھے تانے دینے لگا، میرے باپ غریب ہے، مجھے جہیز نہیں دیا۔ اس وقت اس نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے اور اب مجھے تانے دیتا ہے کہ یہ چارپائی میری ہے، یہ تکیہ میرا ہے، تو کیا لائی ہے؟ مجھے غیر عورتوں کے سامنے بے عزت کرتا ہے، مجھے رسوا کرتا ہے۔ میں نے کبھی میرے ساتھ نہ پیار کیا ہے نہ پیار سے بات کی ہے، آخر میں بھی تو عورت ہوں، میرا بھی دل کرتا ہے کہ میرا شوہر مجھ سے پیار اور محبت سے بات کرے۔
پیار بانٹے، لیکن میں نے اس کے اندر نہ پیار دیکھا، نہ محبت دیکھی، نہ اخلاق دیکھا۔ باہر جاتا ہے تو مومن پرہیزگار بن جاتا ہے، اور جیسے ہی گھر آتا ہے تو فرعون بن جاتا ہے جس نے میری زندگی اجیرن بنا دی ہے، مجھے مارتا ہے، کہتا ہے کہ میرے گھر سے نکل جاؤ، دفع ہو جاؤ، لیکن میں اس کا گھر چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ یا امیر المومنین، میرے والدین بھی فوت ہو چکے ہیں، اب اس کے سوا میرا اور کوئی نہیں ہے، اس کا در چھوڑ کر میں کہاں جاؤں؟ میرا باپ مر گیا ہے، میری ماں مر گئی ہے، اس کا گھر چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ یہ مجھے مارے یا ڈانٹے، میں اس کا گھر چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ یہ رسوائی اور ذلت بھی قبول ہے، مجھے سب کچھ قبول ہے، بس خدا را اس سے کہیں کہ مجھے گھر سے نہ نکالے، جو بھی کرے گا میں یہی برداشت کروں گی، میں اس کے گھر کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، کیونکہ اس گھر کے سوا میرا کوئی نہیں اور میرا کوئی در نہیں، اب اس گھر کے سوا میرا کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے۔ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کو مخاطب فرمایا، یہ نہ کہا کرو کہ بی بی تو آئی ہے تو غربت لائی ہے، بیوی کے آنے سے غربت تنگ دستی آئی ہے، تنگ دستی اللہ کے حکم سے ہے، اس گھر میں آ جاتی ہے جب انسان یہ گناہ کرتا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ غربت کو حکم دیتا ہے کہ اس گھر میں چلی جاؤ، جو غربت اس کے گھر میں داخل ہو کر اس کو پریشان کر دیا ہے، اور بندہ دن بہ دن تنگ ہوتا جاتا ہے، دن بہ دن پریشان ہوتا جاتا ہے۔ دوبارہ اس بات پر زور دیتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یاد رکھو بیوی کے آنے سے نہ ہی غربت آتی ہے، انسان کے اپنے گناہوں اور اپنے کالے کرتوتوں کی وجہ سے جو کام اللہ کو ناپسند ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے بندے کو آزمائش میں ڈالنے کے لیے غربت کو ان کے گھر میں بیچ دیتا ہے اور پریشانیوں کو ان کے گھر میں بیچ دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میاں بیوی کے 3 کام گھر میں غربت لاتے ہیں، یہ 3 کام کبھی بھول کر نہ کریں۔ انہوں نے پوچھا، یا امیر المومنین وہ 3 خطرناک کام کون کون سے ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا، پہلا کام بیوی کو گالی دیتے ہیں لوگ، آپ لوگ بیوی کو گالی نہ دیں۔ جو شخص اپنی بیویوں کو گالی دیتا ہے تو اس سے بڑا عذاب ہوگا، وہ اپنی بیوی کی نظروں میں گر جاتا ہے۔ گالی دینا نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھاتی ہے، اس لیے اپنی نیکیوں کو ضائع مت کرو۔ دوسرے نمبر پر فرمایا، ہر وقت ایک دوسرے سے تلخ لہجہ اختیار نہ کرو، یہ عمل بھی غربت کا سبب بنتا ہے۔ اچھا سوچنے کی بجائے غلط سوچنا، مسئلے پر رونے کی بجائے تکیے پر رونا، مسئلے پر جھکنے کی بجائے ایک دوسرے کو تانے دینا، ایک دوسرے کو لعنت و لطن کرنا۔ فرمایا، ایسا کرنے سے گھر میں غربت آتی ہے، رزق کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں آتے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا، شیطان کو راضی کرنا گھر میں غربت لاتا ہے۔ جو شخص مہمان کو ناراض کرے گا تو اللہ پاک اس کے گھر میں سے رحمت کے فرشتے نہیں بھیجیں گے، اس کے گھر میں سے رزق کی تمام بھی آسائشیں اٹھا لی جائیں گی۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ وہ 3 کام ہیں جس کے کرنے سے آپ کے گھر میں تنگ دستیاں آ جاتی ہیں۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔